علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن ان شئت سہلا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزیزان گرامی، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج تقریباً ربیع الاول کی 5ویں تاریخ ہے۔ چار تاریخ ہے اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اس گل کے اوپر کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی اور دنیا کے اوپر جڑیاں تاریکیاں سن بنی ہوئی وہ ختم ہو گئی، غلامی دیا تاریکیاں ختم ہو گئی، لوگوں کو ایک نوی روشنی اور آزادی یہ ملی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر چراغاں کر لینا اور بازاراں کے اندر جلوس کٹ لینے اور صدقے یا رسول اللہ کہہ دینا، یہ حق ادا ہو جاتا ہے۔ بے شک امت مسلمان دے نال کچھ بھی ہوئے، شاعر اللہ انہوں کا مذاق اڑایا جائے، ملک دے اندر طوفان ہوئے، سیلاب ہوئے اور انسانیت جڑی ہے وہ بے بسی کی حالت کے اندر ہے، کیا ساڈا یہ خوشیاں منانا جڑا ہے وہ حق بنتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتھے آپ معراج ہوا سی، وہ معراج گاہ جڑا ہے یہ ارض شام سی، جن کے اندر یروشلم بھی ہے، غزہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اتھے
ایک ایک گھر کے اندر ہر گھر جڑا ہے وہ ماتم کدا بڑے ہے۔ اس موقع کے اوپر میں دو ایک چیزاں تھوڑے سامنے رکھنیاں نے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں یہ پیغام نبوت لے کے آئے تے کوئی طاقت نہیں سی آپ کی حمایت کرنا نے، بلکہ غریب غربے اور اکا دکا لوگ سن، چھپتے چھپانے، اور لوگ جڑے سن وہ دین دے نال وابستہ سن، چھپتے چھپانے، بھوک دے نال، پیاس دے نال۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دے نال وابستہ سن۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کو انہی صلاحیتاں دے مطابق کام لیا اس موقع دے اوپر۔ ایک صحابی سے وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، انہیں آگے آکھیا کہ یا رسول اللہ، ایک عادت سی اس آدمی نے اندر، انہیں کہا یا رسول اللہ سارے کام چھڑ سکنا ہے، پر چوری کی مینوں بڑی عادت ہے، چوری میں نہیں چھڑ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے دے نال اپنا کوڑوں نے کڑتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نیڑے لایا اور فرمایا کہ اسی تین چوری دا پیشہ جڑا ہو دیاں گے، تو چوری کریا کر۔ اور چوری دا پیشہ یہ دیتا اور فرمایا کہ تو اتھوں جانا ہے مکہ مکرمہ تے جڑے محبوس لوگ نے، بے آواز لوگ نے، ماڑے لوگ نے، جڑے نکل نہیں سکتے، تو دیوارہ ٹپ کے انہوں لوگوں چپ کے پھر دیوار ٹپ کے انہوں لے کے آنا ہے۔ چنانچہ یہ آنے ہوندے سن، انہوں نے دیوار ٹپ کے تے اندرلے پاسے چلے جانا تے قیدی نوں اپنے کندھیاں تے اٹھا کے تے وہ جو پاج اٹھنا۔ اور بعض بات یہ بھی ہوندا سی کہ جالی مکڑی دا ایک جالا ہوندا سی، پیغمبر علیہ السلام نظر نہیں آتے سن تے نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق نظر آتے سن، صحابہ دے نال بھی یہ سن، انہوں نے چھاڑ مارنی سمیت سواری دے، انہوں نے آکھنا یار اتھوں اینو گئے سی پھر پتہ نہ کدھر نو گئے۔ انہوں نے اپنا بولو براز کرنا تے اس قیدی تے اس صحابی دے سر دے اتے جا کے بیٹھا، اور انہوں نے کوئی اف نہیں کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق۔ اگر میں اتنا دا آدمی چنگا بھلا جاندار ہوتا ہے، اٹھ کے تے دو چار کسی نو لا تے سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق اف نہیں کرنا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر بھی عرض کی تھی، اس موقع تے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر گئے۔ عام طور تے وہ موقع آرام دا ہوندا دوپہر دا، جدوں گئے تے گھر والے سارے نے آکھیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع تے نہیں کدی آئے، کوئی گل ضرور ہے۔ تو آپ نے آ کے آکھیا کہ سانو ہجرت کی اجازت مل گئی۔ صدیق اکبر نے آکھیا کہ صحبہ یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول اسی کٹھے جاواں گے؟ آپ نے فرمایا کٹھے جاواں۔ انہوں نے آکھا کہ اج دے دن دے انتظار واسطے میں دو اونٹنیاں پال کے رکھی ہیں، ایک تہاڈی تے ایک میری، لیکن عالم یہ سی خودداری دا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اونٹنی تیری ہوئے گی، لیکن میں اپنے حصے کی اونٹنی جڑی ہے وہ قیمت ادا کرا۔
انہوں نے آخیا کہ یا رسول اللہ تو اونٹنیاں جہڑیاں نے وہ میری جان آپ دی، میرا مال آپ دا، میری اولاد آپ دی، میرا جو کچھ ہے آپ دا، میں آپ کو قیمت وصول کر سکتا۔ آپ نے فرمایا قیمت میں ادا کر۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کھلوتے تھے۔ مکے والے نے انعام مقرر کیتا کہ جڑا انہوں پڑھ کے لے کے آئے گا انہوں 100 اونٹ جڑا ہے اسی انعام کے طور پہ دیا۔ چنانچہ لوگ جڑے نے وہ انہوں کا پیچھا کرن رہ پے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک صحابی سن سراقہ مدرجی، یہ رویہ پیسہ بڑا خطرناک ہے، یہ اگے بڑے بڑے سورما وہ نہیں بھی کھلو سکتے، کوڑیاں دے اگے کھلو جاندے نے، پرواہ نہیں کرتے، لیکن روپیہ پیسہ بڑی بری چیز ہے، یہ سامنے کوئی نہیں کھلو سکتا۔ سراقہ مدرجی جڑے نے انہاں اپنے نوکرانی نو آکھیا کہ آ میرا نیزہ لے کے اتوں دی ہو کے تے پنڈوں باہر بیٹھے، وہ اتوں دی ہو کے پنڈوں باہر بیٹھے تے نیزہ اس کو لے لیا تے جدھر دا اشارہ ملیا سے سراقہ مدرجی جڑے نے وہ پیچھے تر پے۔ 2-3 دفعہ بالکل قریب چلے گئے سراقہ مدرجی، تے انہاں دا گھوڑا جڑا ہے وہ گوڈیاں تک زمین وچ تنس جاندا ہے، یہ ترلے کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کو اس موقع کے اوپر بھی عفو درگزر ہے، آپ معاف کر دیں گے، گھوڑا پھر نکلتا ہے، یہ پھر مکر جاتا ہے، پھر عملہ ہوتا ہے۔ 2-3 دفعہ کوشش کرتا ہے، گھوڑا دنس جاتا ہے، ترلے کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ترلے نو من لیندے نے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمی سن، 4 کہہ لو، ایک سراقہ، ایک رہبر، ایک پیغمبر علیہ السلام، چوتھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس موقع تے 5واں کوئی نہیں، جدو سراقہ دے دل دے اندر ایک جوت جگا دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو سراقہ کو آکھیا کہ سراقہ میری گل سن، ایک وقت ایسا ہونا ہے کہ جڑے تیرے والا بھرے ہاتھ نے انہاں دے اندر کسرا دے کنگن پہنائے جانے اور تیرے سر دے اتے تاج پہنایا جانا ہے کسرا دا۔ اسی ایس ویلے پاویں جس بھی حالت کے اندر نکلے اپنے مشن دے اوپر اتنا یقین سے تیرے ہاتھ دے اندر آج تو ساری بازیابی آستے، ساری گرفتاری آستے تریا پھرتا ہے، تو ساڈا ایڈا غلام ہو جانا ہے کہ تیرے ہاتھوں دے اندر ساڈا معجزہ ظاہر ہو۔ یہ واڑا پرے دے نال بازو جڑے نے یہ اندر کنگن پہنائے جانے، تیرے سر دے اتے وہ تاج پہنایا جانا کس طرح۔ انہاں دے اندر بھی ایسا یقین ہو گیا کہ انہاں نے آکھیا کہ مینوں پھر امان لکھ دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریوں عرب دا علاقہ سے مریا اونٹ سی وہ ہڈی لے کے تے امان نامہ لکھ دیتا، پہلا امان نامہ کہ سراقہ مدرجی کو امان دیتی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، اپنے منصب تے یقین دی اتھے کھلوتے نے تے فتح کیتا ہے مکے مکرمہ اور اتھے امان بھی دیتی جا رہی ہے، اور انہوں نے کائنات دے نہیں بدل گئی کہ امان نامہ لے کے تے لکا کے پھر وہ لے پھرے نال۔ سیدنا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سراقہ ایک کام تو کرنا ہے، ساڈے مگر کسی نے نہیں آن دینا،
یہ پھر سراقہ جدوں واپس گئے نے سراقہ مدل جی تو کہتے سن میں ویکھ آیا ادھر کچھ نہیں، میں ویکھ آیا ادھر کچھ نہیں، لہذا یہاں نے مگر جی واہ لگ گئی سی انہوں نے موڑ دیتا سراقہ مدل جی۔ پھر ایسا موقع بھی آیا کہ سراقہ مدلجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں، انہوں کا آخری ٹائم آ جاتا ہے، گھر والے رون ڈے پیندے نے، آخری وقت اینا آ جاتا ہے، نظر تاری ہو جاتا ہے۔ سراقہ نو عالم نظر دے وچوں کچھ ہوش آیا تو پوچھے بھی کیوں روندے ہو؟ اگر روئیے نا تو تہاڈا تے چل چلاؤ ہے۔ سراقہ مدلجی نے اس موقع تے آکھیا، انہیں آکھا میں مرنا نہیں، جاؤ اپنے جا کے کام کرو، اجے تک کسرا نے فتح ہونا ہے، میرے سر دے اوپر تاج ہونا ہے، اینا بازوਆਂ دے اندر کنگن ہونے نے، پھر کتے جا کے میری موت ہو جائے، اجے میں نہیں گا مرنا۔ چنانچہ گھر والے اٹھ کے اپنے کاماں دے اندر لگ گئے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں نے پھر لمبی عمر دیتی، اور یہ اس مارکے دے اندر شامل سی غزوہ یرموک دے اندر، جے دے اندر جڑا ہے وہ پھر کامیاب ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جنگاں انہوں نے اپنے دور دے اندر لڑی ہیں، ادھر تو ویسے بڑی جنگاں لڑی ہیں۔ میں راہ چلدے ہیں ایک بات عرض کروں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس ویلے امت مسلمان دے اوپر یلغار ہے، امت مسلمان دا پانی باغی ہو گیا ہے، جس طرح نیل باغی ہو گیا سی اج بھی نیل ابیندا ہے، لیکن اپنے باغیاں واسطے باغی ہو گیا، ہواواں چ اسی ساہ لینے ہاں، ہواواں باغی ہو گئی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ جڑے پہاڑ نے یہ باغی ہو گئے، انہوں نے گل مننی چھڑ دی، انسان کی اطاعت گزاری چھڑ دیتی۔ انسان ہی سوچتا ہے، سوال کرتا ہے، پوچھا بھی جانتا ہے، اے جی ساڈے اُتے عذاب ہے یا ساڈے واسطے اے ابتلا ہے؟ ساڈے اے عذاب ہے یا ابتلا ہے؟ یہ سیدھا جا جواب اور مختصر جواب ہے، اگر آن والی مصیبت ساری زندگیاں دے اندر کوئی مثبت تبدیلی لے کے آتی ہے جو ابتلا ہے، لیکن اگر کوئی مثبت تبدیلی نہیں لے کے آتی تو پھر وہ اللہ کا عذاب ہے۔ پانی ٹوٹ گئے، باغی ہو گئے، بند ٹوٹ گئے، گاں دے حالات کچھ نہیں، اور ساڑھے اندر کیا کوئی توبہ کی گل ہے؟ کیا نمازاں دے اندر کوئی جماعتاں دے اندر فرق آیا؟ کیا اسی توبہ کیتی، اسی استغفار کیتا، اسی یہ آکھیا کہ یا اللہ پانیاں دا مالک تو ہے، انہوں تو ساڑھے وَسَخَّرْنَا لَكُمُ الْأَنْهَارَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، یہ تو مسخر کیتا ہے، تیرے حکم دے نال چل دے نے، اج بھی انہوں تو نہ تپا دے دے رک سکتے، جدو ساڑھے شب و روز اسی طرح دے ہے، ساڑھے گھراں دے اندر بے دینی اسی طرح ہے، اولاد دے اندر بے دینی اسی طرح ہے، اور شترے بے مہار ہے، ہر کوئی مسجدہ والا کوئی نہیں ہوتا جتھے توبہ تے استغفار ہے، اور جتھے انسان نے سبق حاصل کرنا ہے، ایک کوئی تبدیلی نہیں ہے، کنے نمازی ود گئے، کنے توبہ تے استغفار کرنے والے ود گئے، کنیا نے توبہ کی تھی۔ اگر گل اوتھے دی اوتھے ہے تو پھر یہ جڑے پانی تے دریا بکھر گئے، ساڑھے کنٹرول تو باہر ہو گئے،
इन्हां दे अज़ाब होने दे अंदर भी कोई शुबा ते शक नहीं, क्योंकि असीं नहीं बदले तो अल्लाह तो जलाले वाले कराम ने इन्हां नूं साडे कंट्रोल तो बाहर कढता। अगर असीं कोई तौबा करते, इस्तिगफार करते, साडियां मस्जिदां दे अंदर कोई फर्क पैंदा ते असीं आंदे जी हाँ असीं तौबा ते इस्तिगफार ते कर। यार यही हाल जिहड़ा है वो आलम इस्लाम दा है। तो मैं सुराका मुदल जी की गल करदा सी। सुराका मुदल जी ने आखा मैं नहीं गा मरना, अजे तो ये जिहड़ा किसरा फतह होना है, अजे तो वो कंगन मैनू पहनाए जाने, उहदा ताज मैनू पहनाया जाना है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इन्ने परेशान सन। लड़ी तो इन्होंने जंगे कादसिया भी, लेकिन सुराका मुदल जी जिहड़ा इन्हां वाली जंग जिहड़ी इन्हां जंगे यरमूक के अंदर हिस्सा लिया सी, इहदे बारे च ज़्यादा परेशान सी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोज़ बाहर निकल जाना। और कमाल ये है जिस तरह कि उन्होंने आख्या खौला बिनत सालबा ने कि तैनू प्यो को मार पैंदी सी, तैनू ऊठ तू गवा के आ जाता सी। अज यही उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बह के आलम इस्लाम नहीं, आलम दुनिया का नक्शा इन्हां दे ज़हन दे अंदर है। कमांडर इन चीफ नूं बह के जमीन ते इस तरह करके ते बकायदा नक्शा दसदे ने, सज्जे ऐवे ते खब्बे ऐवे ते इधर दुश्मन इधर हमला आखना ते तू इधर जाना, और फिर इस तरह तोड़ते। और फिर एक इन्होंने जाके रोज़ाना जाके मदीना मुनव्वरा तो बाहर उस बकाए च जाके खलो जाना, जिहड़ा बकाया जिहड़ा है वो किसरा वालों किसरा दे जंगे यरमूक वालों मदीना मुनव्वरा च आउंदा सी। दिन गुजरते गए, जंग का कोई नतीजा सामने ना आवे, और इन्ने परेशान कि सुरख सफेद रंग इन्हां दा संवरा गया। एक दिन इस तरह होया कि वेख्या कि एक सांढनी सवार, सांढनी घोड़ा भी नहीं, घोड़सवार नहीं, सांढनी सवार मादा, भैंस की मादा मुजक्कर, ये सांढनी सवार, ये मादा जिहड़ी है इहदे उत्ते एक सवार भज्जिया तुरिया होंदा है। क्या बात है इन्हां लोगों की सरफरोशी की, क्या बात है इन्हां दी खुद फरामोशी, क्या बात है इन्हां दी नाफरोशी की। जो वेख्या कि वो सांढनी सवार आ रहा है तो कोई पता नहीं कि सामने उमर फारूक खलोता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सांढनी सवार के नाल ही भजना शुरू कर देता है। ये नहीं आख्या खलो जा, सांढनी सवार के नाल ही भजना शुरू करता है। हुण डैम नहीं बनते, हुण उत्ते चढ़ के जिहड़े ने हवाई मुजाहरे होंदे ने ते वेखदे ने जी ठीक चल रहा है, इतने कि उसको पानी चल रहा, वो सवार है। ये तो अल्लाह का अज़ाब है जिहदा नज़ारा करते हो तुसीं उत्ते बह के। की कीता? कुछ भी नहीं कीता। पानी अल्लाह का इनाम, इहदी बेकदरी कीती, असीं आप बेकदरी कीती। कुरान पाक दे अंदर जिहड़ा है वादी सबा, इस पानी की वजह के नाल ही इन्होंने बड़ी तरक्की की सी। इन्हां दे विचों दी इन्होंने नहरां कड्ढियां, वो जो बंदे सबास, इहदे विचों ही इन्होंने मुड़ के रोशनियां पैदा कीतियां। इन्हां दे विचों दी इन्होंने जिहड़ा है वो सड़कां बनाईयां, और एक बेहतरीन मुतमद्दन ये चीज़ सी। तो जो अजाब आया कि चूहे ने आके सूंगर ला दी, तो पानी के दबाव के नाल ये सारा इलाका जिहड़ा मुल्क वो पानी बुरद हो गया। तो
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عرض کرتے سی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانڈنی سوار دے نال ہی بھجنا شروع کرتا اور پوچھیا کہ کتھوں اے میدان جنگ چوں، اے میدان جنگ دا کی نقشہ ہے؟ انہیں کہا کہ پہلی گل ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے مسلمانوں نے فتح عطا فرمائی، یہی تے نوید سنن واسطے روز ہوندے سی۔ پھر انہاں چیر نوں جڑا ہے وہ مدینہ منورہ آ گیا تے لوگ کٹھے ہو گئے سارے، جدو لوگ سارے کٹھے ہو گئے تے بھی اتر کو ہویا بھی امیر المومنین ہے تے وہ کھلو گئے، انہاں آکھا جی وڈ پھٹ بڑی ہوئی، کہ کسرا دے اندر وڈ بڑی ہوئی ہے جنگ یرموک کے اندر، اور انہاں آکھا جی فلانا صحابی بھی گیا، فلانا بھی گیا، وَخَلْقٌ كَثِيرٌ، اور بے پناہ مخلوق جڑی جو ماری گئی ہے، لا یعلم عمر، او عمر انہاں تو واقف بھی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی عاجزی نہ آیا تو کی فرق پہندا ہے، عمر نو نہیں پتا، عمر دے رب نو تے پتا جنہیں اصل ایوارڈ دینے نے، جنہیں اصل تختیاں لاؤنیاں نے۔ کسی غریب آدمی کی تختی لگی ویکھی، ایک آندا اپنی تختیاں لا جانا، دوسرا آندا اپنی تختیاں لا جانا، تیسرا آندا بیکار راندا ہے خلق، وہ اپنی تختی لا جانا۔ انہیں آکھا یہ کی فرق پہنتا ہے؟ اللہ نو تو پتا ہے نا جہاں کو تختیاں لگنیاں نے جنت الفردوس دے اندر۔ سراقہ مدلجی اس تو بعد جڑے فوت ہوئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی گل بھی سن لو، انہاں دا بھی کتنا ایمان سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر جڑے نے انہاں دا ایک الگ تو ایک نقطہ نظر سے، وہ الگ تو نقطہ نظر یہ سی کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دے دیندا ہے تے انہیں زکوٰۃ دے دیتی ہے تے وہ دولت کنز نہیں رہی، خزانہ نہیں رہا۔ جدوں کہ دوسرے صحابہ کہندے سن بھی زکوٰۃ دے دیتی ہوئے تے وہ کنز نہیں رہا، یہ کہندے سی وہ زکوٰۃ دے بھی دیتی ہے پھر بھی کنز ہے، اور وہ حدیث پیش کرتے ہوتے سن۔ کنز معنی خزانہ، وہ کہنے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے نال میں ایک دفعہ موجود سی تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر انہاں کا لبیک یا رسول اللہ، اے احد پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ اے ہاں۔ آخر گل ہے اگر میرا وس لگے تو میں شام کو پہلو پہاڑ جڑا اللہ کی راہ دے اندر خرچ کرتا ہوں۔ اور وہ کہتے سن کہ صرف زکوٰۃ کی گل نہیں کی، سارے وہ پہاڑ دی ہے، امیر آدمی جڑا ہے انہیں زکوٰۃ دے دیتی ہے تو پھر بھی وہ مال کنز ہی ہے، انہوں نے اللہ کی راہ خرچ کرنا چاہیے۔ انہوں نے سخت موقف رہے ہیں، حضرت عثمان دے دور چ بھی رہے ہیں۔ کئی الزامات لاؤندے نے، ایک پاسوں انہاں تے الزام یہ لاؤندے نے کہ انہاں دی بے حرمتی بڑی کی، دوسرے پاسوں جدوں کسی دے الزام لاؤنا ہے وہ یہ آدھے جی انہاں نوں جڑا ہے نا اتھوں ننگے کھوتے تے ایتھے آندا، حالانکہ یہ گل نہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے آکھیا سیگا کہ ایتھے اس قسم کی سوچ پھیلاوندا ہے کہ اینوں تسی کول ہی سد لو۔ حضرت عثمان نے انہوں کول سد لیا تو حضرت عثمان نو کول جا کے آپ آکھیا کہ میں مدینے آ گیا تے مدینے رہنا میرا بڑا مشکل ہو گیا، میں جدھر جانا ہے لوگ ادھا کٹھے ہو جانے نے جویں میں پنوی مخلوق ہاں، میرے کو طرح طرح دے سوال کرتے ہیں، میں تے تنگ آ گیا۔ پھر یہ ہے کہ مینوں الگ تھلگ جگہ جڑی ہے نا اتنے بھیج دو۔ اس گل دا جڑا اصل عروج ہے وہ اتھوں شروع ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک جڑا ہے
والا سلاست الذین خلفوا جس 3 صحابی پیچھے رہ گئے سی وہ پیچھے رہن والوں کے یہ نہیں سی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اتنے گئے تے سارا دا قائد اعظم انہوں کہتے ہیں قائد اعظم ہوں تو ہر کوئی جڑا قائد اعظم تو امیر اعظم بنیا ہے گھر گھر بنیا ہے یہ چکو تو تھلے کوئی نہ کوئی اعظم کھلوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلانا نہیں آیا فلانا نہیں آیا فلانا نہیں آیا تو ابو ذر کا بھی پوچھا بھی ابو ذر نہیں آیا یا رسول اللہ تو ریت ہے ایسی نال یہ ہے فقر ابو ذر دی فقیری تے درویشی رستے دے اندر اونٹ لے کے تر پے تے اونٹ بیمار سی راہ دے اندر وہ مر گیا انہوں نے اس طرح کیا کہ اپنا سامان چک لیا تے تر پے سوئے مصطفیٰ علیہ السلام تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او نقطہ جہاں معلوم ہوتا ہے کہ ابو ذر ہے تو رہا ہونا صحابہ نے بھی غور نہ ویکھیا انہوں نے کہا ابو ذر ہی لگتا ہے اونٹنی اگے وہی جڑا سواری ہے ماڑی سی وہ سواری میرا خیال ہے فوت ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنا سامان چک لیا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ احترام کرے ابو ذر تے ابو ذر آج کلا ابو ذر نے دنیا دے کلے رہنا ہے یہ کلے نے مرنا ہے یہ حشر بھی کلے نہ ہونا ہے یہ وہی دے الفاظ نے وہی دا نزول اتھے شروع ہو گیا ابو ذر دے بارے سے صحابہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ انہاں دا دفن کون کرے گا فرمایا کہ مسلمانہ بھی ایک جماعت آ کے مومنہ بھی ایک جماعت انہوں دفن کرے گی دو روایتیں نے ایک روایت دے اندر کہ انہوں دی بیوی سی دوسری روایت دے اندر ہے کہ انہوں دی بیٹی بھی سی تو جدو انہوں دا آخری وقت آیا تے دونوں رون ڈے پہیاں کہ اسی عورت ذات اسی کی کریں گے کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اخیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت جس طرح کہ میں پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر آقا دی ہزار بار بشوئر زدہن مشکو گلاب نام تو گفتن ہنوز بے ادبی است ہزار بار میں مصطفیٰ دا نام لے کے کلوڑیاں کرا پھر بھی نام لوا تو بے ادبی ہے پھر یہ ہے غالب سنائے خواجہ بجزدہ گزاشتے غالب میں اپنے محبوب دی تعریف اللہ تے چھڑ دینا ہے اوہ آج لبیک کہنا نمازہ چھڑ دینیاں معراج مصطفیٰ چھڑ دینی اور چوری دی بجلیاں جڑیاں نے وہ دے اتے اے مسجد نو سجاؤنا ایک گل ہے یا خیانت ہے وہ کہندہ ہے کہ غالب سنائے خواجہ بجزدہ گزاشتے کہ آن ذات پاک مرتبہ محمد کہ سانو کوئی پتہ نہیں اسی اینا دا جڑی تعریف ہے اللہ تے چھڑ دینے ہیں کیونکہ وہ مقام دا محمد مصطفیٰ دے مقام دا اللہ نو پتہ ہے اللہ جانے تے مصطفیٰ